گزرنا پڑا، اور چونکہ میں تمام نبیوں کا سردار ہوں، اللہ کا حبیب ہوں، تو اس راہ میں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا ہے، اس راہ میں سب سے زیادہ مجھے آزمائش اور امتحان سے گزرنا پڑا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ سخت امتحان اور آزمائش انبیاء کرام کی ہوا کرتی ہے کہ جو جس درجے کا ہوتا ہے اللہ رب العزت اسی درجے اور اسی رتبے کے اعتبار سے امتحان اور آزمائش لے لیا کرتا ہے۔ خطبہ مشروعہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئیں اور انہیں آزمایا نہ جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حالانکہ ہم نے ان سے پہلے والوں کی بھی آزمائش کی۔ اللہ رب العزت کیوں آزماتا ہے؟ اللہ رب العزت کو خوب پتا ہے کون بندہ اپنے ایمان میں کامل ہے اور کون اپنے دعوی ایمانی میں جھوٹا ہے، لیکن اللہ رب العزت بندوں کا امتحان اور ان کی آزمائش اس لیے کرتا ہے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون اپنے دعوی ایمانی میں سچا ہے اور کون دعوی ایمانی میں جھوٹا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر عربی کا مقولہ ہے، العطایا علی قدر البلایا، جیسا انعام ہوتا ہے ویسا ہی امتحان اور اسی طرح کی آزمائش بھی ہوا کرتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ کن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا؟ قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کے انعام یافتہ بندہ اللہ کے نبی ہے، صدیق ہے، شہداء ہے اور صالحین ہے۔ یہ انعام یافتہ بندے ہیں تو نبیوں کا بھی امتحان ہوتا ہے، صدیقین کی بھی آزمائش ہوا کرتی ہے، شہداء اور صالحین کو بھی امتحان کے کٹھن دور سے گزرنا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ رب العزت انہیں آزما لیتا ہے تو انہیں اعزاز و اکرام کی ایسی بلندیاں عطا فرماتا ہے کہ آسمان کی بلندیاں بھی جھک جھک کر ان کی گرد راہ کو سلام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہر آدمی کو یہ فکر اپنے دل میں ڈال لینی چاہیے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ آزمائش ضرور ہوگی، تکالیف آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، کیونکہ آج آدمی صرف خوشی اور شادمانی کے حصول میں پریشان اور فکر مند ہوتا ہے، خوشی کا حصول چاہتا ہے، خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اچانک اسے مصیبت جب آ جاتی ہے تو اس کے ہاتھ سے دامن صبر چھوڑ جاتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کسی بھی وقت آزما سکتا ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو، بندہ مومن کو آزماتا ہے۔ ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، کچھ مال جان اور پھلوں کی کمی سے، اور جو اس آزمائش میں کھرا اتر جائے، صابر رہے، صبر کرنے والا رہے۔ اللہ فرماتا ہے، محبوب آپ فرما دیجئے، بشر الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اے میرے محبوب، آپ اپنے ان امتیوں سے فرما دیجئے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے انہیں بشارت دے دیجئے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ جانا ہے۔ ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو آزمائش کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔
قرآن مقدس میں جگہ جگہ آزمائش اور امتحان کی آیات قرآنیہ موجود ہے، اور وہ رب العزت جس نے اس قدر نعمت عطا فرمائی ہے. محمود غزنوی کے سامنے ایک سنترا، کھٹا سنترا پیش کیا گیا. انہوں نے اس کے ٹکڑے کیے اور ایک خادم کو جن کا نام ایاز تھا ان کو بھی دیا. خادم فوراً کھانے لگے، اور جب محمود غزنوی نے اس سنترے کو کھایا تو کافی زیادہ ترش اور کھٹا نکلا. تو محمود غزنوی نے اپنے خادم ایاز سے کہا کہ تم نے سنترے کے ترش اور کھٹے ہونے کی کوئی شکایت نہ کی. تو ایاز نے محمود غزنوی سے یہ کہا کہ آپ کے ہاتھ سے ہمیشہ ہی میٹھا اور اچھا سامان عطا ہوتا رہا ہے. اگر آج کوئی ترش اور کھٹا سامان اگر مجھے مل گیا ہے تو اس کی شکایت کرنا یہ آئین وفاداری نہیں ہے، یہ محبت کی پہچان نہیں ہے. اس لیے میں نے شکایت نہیں کہی نہ کی. وہ اللہ رب العزت جس نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے، لا تعداد نعمتیں عطا فرمائی ہے. اللہ خود ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. وہی رب اگر کسی مقام پر نعمتوں میں کمی کر کے آپ کی آزمائش کر لے، آپ کا امتحان لے لے، تو اس وقت بندے مومن کو اللہ کی رضا پر صابر رہنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. بندے مومن کی شان تو یہ ہے کہ بندہ جب نعمت ملتی ہے تو شکر کر کے بھی فائدہ حاصل کرتا ہے، اور جب نعمت میں کمی ہوتی ہے تو صبر کر کے بھی ثواب حاصل کر لیا کرتا ہے. واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. تو جو جس درجے کا، جو جس رتبے کا ہوا کرتا ہے، جیسا جس کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، ویسا ہی اس کا امتحان ہوتا ہے. اسی قدر اسے ابتلاء و آزمائش کے کٹھن دور سے گزرنا ہوتا ہے. مصائب و آلام کی مشقتوں کو برداشت کر کے امتحان میں کامیاب ہونا ہوتا ہے. پھر اللہ رب العزت اعزاز و اکرام کی وہ سربلندی عطا فرماتا ہے جنہیں دیکھ کر دنیا دنگ رہ جاتی ہے. امام عالی مقام نے میدان کربلا میں یہ دکھا دیا کہ اللہ نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ میں تمام نبیوں کے سردار کا نواسا ہوں. میری شان یہ ہے کہ میں فاتح خیبر حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا لخت جگر ہوں، اور میرا مقام تو یہ ہے کہ میں نے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا ہے. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان. اس لیے اگر مجھے راہ خدا میں جو بھی مصیبتیں آئیں گی، میں ہنستے ہنستے ان ساری پریشانیوں کو برداشت کر کے رب کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کر لوں گا. امام عالی مقام نے میدان کربلا میں یہ کر کے دکھایا کہ میدان کرب و بلا میں بھوک و پیاس، جان مال کی کمی، پانی کی کمی، کہ ایسے ہوش ربا اور کوہ شکن مصائب و آلام آپ کے سامنے سے گزرے، آپ نے ان کو اس طرح برداشت کیا کہ اگر ہمالیہ پہاڑ بھی ہوتا تو بھی ان مصائب و آلام کو برداشت نہ کر پاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. امام عالی مقام نے ان تمام مصیبتوں کو برداشت کر کے رب کی بارگاہ سے شہادت کبریٰ کا انمول تحفہ حاصل کر لیا. بے شک. عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں یہ عرض کر رہا تھا جو جس مرتبے کا ہوتا ہے اللہ رب العزت اسی طرح امتحان اور آزمائش بھی اس کی فرمایا کرتا ہے. اور اہل بیت اطہار کی شان تو وہ ہے کہ قرآن کریم میں متعدد آیات قرآنیہ اہل بیت اطہار کی شان میں نازل ہوئی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والو، اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو، پلیدی کو، ہر قسم کی برائی کو دور فرما دے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے.
بے شک جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک منقش کملی اوڑھ کر اپنے کاشانِ نبوت سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت امام حسن کو، حضرت امام حسین کو، حضرت فاطمہ الزہرا کو، حضرت علی مرتضیٰ کو اس کالی کملی میں ڈھانپتے ہیں اور پھر بارگاہ رب میں عرض کرتے ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میرے مخصوصین ہیں، اذھب عنہم الرجس، اے اللہ ان سے پلیدی کو دور فرما دے، ان سے ہر قسم کی برائی کو دور فرما دے، وطہرہم تطہیرا، اور انہیں خوب صاف ستھرا فرما دے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح قرآن مقدس میں ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس پر کچھ اجرت طلب نہیں کرتا، ہاں مگر اپنے قرابت داروں کی محبت۔ میں نے تم کو ایمان دیا، اسلام دیا، بلکہ میرے ہی صدقے سے تمہیں رمضان ملا اور وہ رب الرحمن ملا، تمہیں میرے ہی صدقے سے ساری چیزیں ملی، میں تم سے اس پر کوئی اجرت کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، ہاں مگر میری قرابت داروں سے، میری اہل بیت پاک سے، میری ازواج مطہرات سے تم محبت کرتے رہنا، میری اہل بیت سے محبت کرنا، تم حضرت علی سے محبت کرنا، تم فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے محبت کرنا، تم حسنین کریمین سے محبت کرنا، کیونکہ یہ میری اہل بیت ہے۔ قرآن مقدس کی اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں تو انصار صحابہ کرام نے، مدینے میں رہنے والے صحابہ کرام نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ بھی سامان ظاہری طور پر موجود نہیں ہے، غربت کا عالم دیکھا، مگر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ غربت، یہ فقر، یہ اختیاری تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اسے اختیار فرمایا تھا، ورنہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سونے چاندی کے پہاڑ ان کے ساتھ کھڑا کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا کو پسند نہیں فرماتے تھے، اسی لیے آپ نے فقر اور غربت کو اختیار کیا، لیکن جب انصار صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز مبارک دیکھا تو آپس میں مل کر بہت سارا مال جمع کر کے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تمہیں میرے ہی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں آپ ہی کے صدقے سے ہدایت نصیب ہوئی، ہم نے آپ ہی کے صدقے سے گمراہی سے نجات پائی، اور اے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ساری دولتیں اور یہ اسلام جو ساری دولتوں سے بڑھ کر ہے، اسے ہم نے آپ ہی کے صدقے سے پایا ہے، ہم خادموں نے یہ کچھ مال تحفے کی شکل میں جمع کیا ہے، آپ قبول فرما لے۔ تو اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، قل، اے محبوب ان سے فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کہ تمہیں میرے ہی صدقے سے ہدایت نصیب ہوئی، میں نے ہی تمہیں گمراہی کے گھڑے سے نکال کر ہدایتوں کا چراغ بنا دیا، اور آج بھی میں تمہاری ترقی، بہتری اور تمہاری دنیاوی فلاح و بہبود کے لیے مصروف رہتا ہوں، میرے ہی صدقے سے ساری تمہاری دنیا آباد ہے، مگر میں اس تبلیغ رشد و ہدایت پر تم سے کوئی اجرت کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں مگر میری اہل بیت پاک سے محبت رکھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ
تبلیغ رشد و ہدایت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ تم پر لازم ہے کہ میری اہل بیت سے محبت رکھنا۔ پھر آیت کریمہ کا اگلا جز ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، اور جو ایک نیکی کرے نزد لہو فیہا حسنا، اللہ فرماتا ہے ہم اس نیکی میں اور خوبی بڑھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ان سبحان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشنے والا قدر کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت پاک سے محبت رکھنا یہ وہ نیکی ہے کہ جب آقا کریم کی اہل پاک سے اہل بیت سے محبت رکھی جاتی ہے تو اللہ رب العزت مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، بندہ اور زیادہ نیکیوں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو انا للہ و انا الیہ راجعون، ابھی سید فرزان صاحب نے یہ اطلاع دی ہے کہ علامۃ الرضویہ مناظر العلوم کے مدرس مولانا فاروق صاحب کے والد محترم کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بال مغفرت فرمائے اور انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اہل بیت پاک کا وہ مرتبہ ہے، اللہ رب العزت نے انہیں وہ اعزاز و اکرام سے نوازا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو انہیں نسبت حاصل ہوئی تو اللہ رب العزت نے ان کی محبت ہم پر فرض اور لازم کر دی۔ اور یہ اہل بیت پاک امام علی مقام نے میدان کرب و بلا میں اس مرتبے اور اس عہدے اس رتبے کا لحاظ کر کے رب کی بارگاہ میں جو آزمائشیں آئیں انہیں ہنستے ہنستے قبول کیا، اور آپ اور ہم مولا تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت پاک کی محبت میں جلائے اور انہی کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ تمام صحابہ کرام سے ہمیں محبت رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔